أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ ہم شروع میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جملہ نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے، نیکی اور خیر پر اللہ پاک زندہ رکھے، اور نیکی اور خیر پر اللہ تعالی سعادت اور شہادت کی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اسماء، اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات میں فرق کیا ہے؟ 3 باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، ان کو تھوڑا سا آسان بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ رکھیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں نا، اسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے صفات بنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے اسماء نہیں بنتے، صفات سے نام نہیں بنتے، یعنی ناموں سے اللہ تعالیٰ کی صفتیں بنتی ہیں، صفتوں سے اللہ تعالیٰ کے نام۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رحمان، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رحیم، رحمان و رحیم۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی رحمت سامنے آتی ہے؟ رحمت۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قادر، قدیر، مقتدر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس صفت پر دلالت کرتے ہیں؟ کون سی صفت بنتی ہے؟ قدرت۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے مجیء، یعنی آنا، وجاء ربک والملک صفا صفا، مجیء۔ تو اب اس سے نام نہیں بنا سکتے عبد المجید۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ، تو ارادہ سے آپ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں بنا سکتے، صفت ارادہ ہے لیکن اس سے علم نہیں بنتا، نام نہیں بنتا۔ یعنی ایک موٹا سا فرق ذہن سے رکھیں کہ اسماء سے صفات بنتی ہیں، اور سارے بھائی مل کے بولیں صفات سے اسماء۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے پراپر نیم ہے نا، اسماء الحسنہ ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، صفات کے ساتھ نہیں پکارا جاتا۔ مثال کے طور پہ یا رحمان، یا رحیم، یا غفور اغفر لی، یا غفور، یا رحیم، یا کریم۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے مثال کے طور پہ رحمت، آپ ایسے تو نہیں کہیں گے یا رحمت، یا قدرت۔ یعنی دوسرا اسماء و صفات میں آپ نے یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اسماء الحسنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ سب بھائی مل کے بولے صفات کے ساتھ پکارا، یا قدرت، ایسے تو نہیں ہم کہتے، نام کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا ایک فرق اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، یہ بھی قابل توجہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں نا اسماء الحسنہ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نام ہیں ان کے ساتھ بندگی کا اظہار ہوتا ہے، عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، صفات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عبد الرحمن، رحمان کے ساتھ بندگی کا اظہار ہے، عبدیت کا اظہار، عبد الرحمن، عبد القدیر، عبد المقتدر، لیکن یہ تو نہیں کہیں گے عبد القدرہ، قدرت اللہ کی صفت ہے، رحمت اللہ کی صفت ہے، لیکن ایسے نہیں ہم بندگی کا اور عبدیت کا اظہار کر سکتے عبد الرحمتی۔ تو چونکہ اسماء و صفات کا یہ کورس ہے، تو یہ بنیادی 2-3 فرق آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ پھر میں اختصار سے ان کو دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں ان سے صفات بنتی ہیں، صفات سے نام نہیں بنتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں، ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے، صفات سے پکارا، یا قدرت ہم نہیں کہتے، یا ارادہ ہم نہیں کہتے۔ اور ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے، صفات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عبد الارادہ، عبد القدرہ، عبد الرحمن، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اسماء و صفات کا موضوع ہے، یہ بڑا ہی روحانی اور بڑا ہی تربیتی موضوع ہے، اور عقیدے کے ساتھ اور توحید کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ناتمام ہے، مکمل نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کو ایک بہت بڑا المیہ کہہ لیں کہ اس موضوع میں بہت زیادہ خرابی کی گئی ہے، عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائے گئے ہیں، اور عجیب قسم کی منہ شگافیاں کی گئی ہیں اپنی طرف سے۔ خام خواہ کئی لوگ جو ہیں وہ تکلفات میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں، خام خواہ اس موضوع کو الجھا دیا گیا۔ جب آپ کتاب الاسماء و صفات پڑھتے ہیں نا جی، تو ابن قیم کو پڑھ لیں، ابن تیمیہ کو پڑھ لیں، حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ لیں، ذہبی کی کتاب العلوف پڑھ لیں، دیگر کتابیں آپ پڑھ لیں، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے لوگ گمراہ ہوئے ہیں صفات کے معاملے میں۔ تو ہم نے اس بات پہ بڑا غور کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کورس ہوا ہے نا 7 روزہ انشاءاللہ اسماء و صفات کا کورس، اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا، ان میں سے ریڑھ کی ہڈی
جس طرح انسان کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہے نا، کہ بندہ بالکل اہل السنہ اہل الحق کے منہج پر رہے، صحابہ کے منہج پر رہے، وہ سورہ شورى 25ویں پارے کی 11 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کو بندہ تھام لے، اور جب بھی ذہن میں کوئی شبہ آئے، جب بھی ذہن میں کوئی اشکال آئے، شیطان کی طرف سے کوئی وہم آئے، کوئی وسوسہ آئے، فوراً انسان اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لے۔ وہ آیت یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی بے مثال ہے، اور تمام میرے پیارے بھائی مل کے بولیں تاکہ عقیدے کا اظہار ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی بے مثال ہے اور باکمال ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، رب جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی، مثال کے طور پہ قرآن شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے چہرہ، وجہ۔ آپ قرآن دیکھ لیں، حدیث دیکھ لیں، بلکہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ کی پناہ پکڑتے تھے، اعوذ بوجہک الکریم، میں تیرے بزرگی والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے وجہ، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ عین و بصر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، بلکہ جب آپ یہ علامات قیامت پڑھیں گے، دجال کا ذکر پڑھیں گے، وہاں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا وہ کانا ہوگا، عور ہوگا، ان ربکم لیس بعور، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنکھ والے نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، عین و بصر ہے۔ اسی طرح بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے قلتا یدیہ یمین، دونوں اللہ کے ہاتھ دائیں ہیں، بایاں ہاتھ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتھیلی ہے، کف ہے۔ وہ جہاں صدقے والی روایت آپ پڑھیں گے نا، اس میں ڈیٹیل آتی ہے کہ جب بندہ ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر ایسے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، ایسے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں جانور کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے ایسے بڑا کرتے ہیں، جب وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے نام اعمال میں پہاڑ کے برابر ثواب تحریر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتھیلی کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم مبارک کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے، قرآن میں ہے یوم یکشف عن ساق۔ اب بس اس میں آپ نے یہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تعطیل کے قائل بھی نہیں، تعطیل، تا عین تو یا لام، تعطیل یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار نہیں کرتے، ہم تعطیل کے قائل بھی نہیں۔ یہ کتاب و صفات میں بڑا لفظ بولا جاتا ہے معطلہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جی ہم چہرے کو نہیں مانتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رات کے پچھلے پیر آسمان پہ نزول کو نہیں مانتے، یہ معطلہ ہے جو صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ صفات کا انکار گویا کہ ذات کا انکار ہے، اور ہم تحریف بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جیسے قرآن و حدیث میں آئی ہے، ہم من و ان اس کو اس کے حقیقی معنی میں رکھ کے مانتے ہیں، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے، بالخصوص طویل باطلہ نہیں کرتے، باطل طویل نہیں کرتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تکییف نہیں کرتے۔ تکییف کا ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا، حیت بیان کرنا، کہ چہرہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، ادھر دیکھیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ جب آپ گہرائی میں اتریں گے، عقل کے گھوڑے دہرائیں گے، اپنی منمانی کریں گے، موش گافی کریں گے تو گمراہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسے ہی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہے، ہاتھ جیسے کسی کے ہاتھ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى کی کتنے نمبر آیت ہے؟ 11 نمبر آیت، یہ آپ نے سامنے رکھنی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کے حوالے سے یقین کریں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے فلاسفر اور اپنے گروہوں کے جماعتوں کے بڑے بڑے امام صفات میں آ کے گمراہ ہو گئے۔ جہمیہ، معتزلہ، 4 فرقے ہیں بڑے بڑے جو صفات کے معاملے میں گمراہ ہوئے ہیں۔ میں ان کے نام دہرا دیتا ہوں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ سب سے خطرناک عقیدہ یہ جہمیہ کا ہے، جو جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔
یہ جہمیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اسماء کا انکار کرتے ہیں۔ پھر معتزلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو ناموں کو تو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے۔ جہمیہ، معتزلہ، پھر اس کے بعد تیسرا اور چوتھا آ جاتا ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کو مانتے ہیں، بعض اسماء کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، سات کو مانتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت حیات ہے، صفت قدرت ہے، صفت سماعت ہے، صفت بصارت ہے، صفت کلام ہے، صفت ارادہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے ہیں، باقی میں تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، بالکل تعطیل تک، انکار تک جا پہنچتے ہیں۔ تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے معاملہ میں ہر قسم کی کج روی سے بچانے والی سورہ شورى کی 11 نمبر آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ آپ یہ صوفیاء کو پڑھ لیں۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، صفات کے بارے میں صوفیاء کو پڑھا تو یقین مانے کہ ہلا دینے والا عقیدہ، ایسے غلیظ عقیدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ذات کے بارے میں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے شیطان دین کے نام پر اور محبت الہی کے نام پر شیطان ساری زندگی ان کے ساتھ کھیلتا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہے وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، فنا فی اللہ، یہ کیا ہے؟ وحدت الوجود پھر اپنے اپنے انداز میں اس کی توضیحات کرتے ہیں، تشریحات کرتے ہیں۔ ابن عربی نے کچھ کہا ہے، بعد والے صوفیاء نے کچھ کہا ہے۔ جی وحدت الوجود کیا ہے کہ جو مخلوق ہے وہ خالق سے جدا نہیں ہے، اصل میں یہ ایک ہی ہے، مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، کوئی الگ حیثیت نہیں ہے۔ وحدت الشہود کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آج کل کے جو صوفیاء کرام ہیں نا، آج کل کے صوفیاء کرام آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے، وہ خیر یہ توضیح جو ہے وہ پہلے صوفیاء نہیں کرتے، ابن عربی یا دیگر لوگوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وحدت الشہود کے بارے میں ان کا تصور کچھ اور ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وحدت الشہود یہ شہودی توحید ہے۔ شہودی توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صوفی پر ایک تجلی پھینکتا ہے، یہ توجہ کرنا، صوفی پر ایک تجلی پھینکتا ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی صوفی پہ پڑتی ہے نا، اس کو اللہ کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ کیا یاری وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کا عقیدہ ہے۔ حلول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان جب نیکیاں کرتا ہے نا، تہجد پڑھتا ہے، رب رب کرتا ہے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، تو انسان کی روح اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح میں اتر جاتا ہے۔ یہ عقیدہ حلول ہے۔ اچھا پھر یہ صوفیاء کا ایک عقیدہ ہے صفات میں، اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ریاضت کی، اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی اور اللہ کی محبت میں ایسا کھو گیا حتیٰ کہ وہ اللہ کی ذات میں ہی مدغم ہو گیا، اللہ کی ذات میں ہی داخل ہو گیا۔ یار یہ کیا ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کرو میرے مسلمان بھائیوں، میری طرف دیکھو، عقیدہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پرلے درجے کے یہ گمراہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں، عجیب گھنونے کھیل کھیلے ہیں دین کے نام پر، عقیدے کے نام پر شیطان نے لوگوں کے ساتھ۔ یہ صرف علم کی کمی ہے، صحابہ کے منہج سے ہٹنے کی خرابی اور نحوست ہے۔ جب ہم صحابہ کے منہج کو چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی عقل کے مطابق پرکھیں گے اور اپنی عقل کو داخل کر کے نتیجے نکالیں گے، پھر جہمیہ جیسے فرقے، معتزلہ جیسے فرقے اور اشاعرہ جیسے فرقے، ماتریدیہ جیسے، کلابیہ جیسے صوفیاء لوگ ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عقیدہ توحید کی طہارت پہ زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کی پاکیزگی پر اللہ تعالیٰ سعادت کی موت نصیب فرمائے۔ تو یہ لوگ ہیں جی جن کا تعارف میں یہ سمجھتا ہوں نہایت ہی اختصار کے ساتھ اس کورس میں کرنا نہایت ضروری تھا۔ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں۔ اب آئیے، اچھا ہر بات میں طویل عجیب بات ہے، برے صغیر پاک و ہند میں تو بہت زیادہ، کسی کو پوچھیں جی اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ، فی کل مکان۔ اچھا جی آپ بتائیں جی اللہ کہاں ہے؟ دل میں۔ یعنی کسی اور سے پوچھیں جی اللہ کہاں ہے؟ دل میں۔ کوئی کہتا ہے جی ہر جگہ، کوئی کہتا ہے جی دل میں، کوئی اللہ کہیں جی آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یہ کیسے گمراہ کن عقائد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے؟ حالہ کتنی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پہ ہے اللہ، جیسے اللہ کی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ اللہ تینوں عرش پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہ بیٹھا نہیں کہنا چاہیے، اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں۔
نہ بیٹھے نہ کھڑے نہ لیٹے، یہ جملہ نہیں کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، کہتے ہیں جیسے اس کی شان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پہ ہے۔ لیکن لوگوں کو دیکھ لیں ابھی یہ بات نہیں، حالانکہ وہ بکریاں چارنے والی ایک لونڈی جو کسی یونیورسٹی کی فارغ نہیں، لیکن اس کا عقیدہ دیکھ لیں، فطرت کتنا پیارا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ اس سے غفلت ہو گئی تھی تو ایک بھیڑیا آیا اور بکری کھا گیا، تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی پیشی، اللہ کی محبت کیسے ان کے انگ انگ میں اتری ہوئی تھی۔ اللہ ان سے خطا سرزد ہوئی، ان سے غفلت ہوئی کہ ان کی غفلت کی وجہ سے بھیڑیا جو ہے وہ بکری لے گیا، تھپڑ رسید کیا خطا کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی دیکھ لیں، یہ ہے مومن کی شان۔ گھر میں گئے، بے قرار ہوئے، فوراً رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مجھ سے معاملہ ہو گیا ہے، میں اس لونڈی کو نہ آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں خلاصی پالوں۔ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، یہ کان کھول کے سننا۔ جس بندے کی تربیت ہونا اللہ کے ناموں کے مطابق، اللہ کی صفات کے مطابق، عقیدہ توحید جس کا تر و تازہ ہو، یقین مانے وہ کمی بیشی کے بعد ضد نہیں کرتا، وہ بالکل جھکتا ہے اور معافی تلافی کا رستہ تلاش کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آزاد کرنے سے پہلے اس کو میرے پاس لے گا، مشہور حدیث ہے، مسلم شریف میں، مشکات میں ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، سب سے پہلے بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کیا کہا؟ فی القلب۔ دیکھ لیں شاید کسی حدیث میں ہو، ان سے پوچھو نا کہ ایک بکریاں چارنے والی عام عورت ہے، اس نے یہ کہا، آپ نے پوچھا این اللہ، اس نے کیا کہا؟ فی کل مکان۔ اس نے کیا کہا؟ فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے، ای علی السماء۔ بڑا نام لیتے ہیں لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ فقیہ ہیں کوفے کے بہت بڑے، تو عقیدہ بھی ان کا لینا، عقیدے میں آپ ماتریدی ہیں، عقیدے میں آپ اشعری ہیں۔ ابو الحسن اشعری ایک گزرے ہیں، ان پر 2-3 ادوار گزرے ہیں۔ پہلے وہ بالکل گمراہ تھے صفات کے معاملے میں، پھر کچھ چینج ہوئی، پھر آخر میں آ کے ماشاءاللہ بہتر ہو گئے۔ کتاب الابانہ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پہ اور ان کے عقائد پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو فقیہ امت کہا جاتا ہے اور ان کی فقاہت کا بڑا بلند و بالا دعویٰ کیا جاتا ہے اور شک بھی کوئی نہیں ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں ان کی بات بھی نہیں مانی جاتی۔ ذہبی کی آپ کتاب العلوم پڑھ کے اٹھائیں، واضح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں العرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی پہ ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا وَكَانَ عَرْشُهُ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ حوالہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ گمراہی بہت زیادہ ہے برصغیر پاک و ہند میں۔ اللہ کہاں ہے جی؟ دل میں۔ اللہ کہاں ہے جی؟ ہر جگہ۔ گل میں اللہ، پھل میں اللہ، دائیں اللہ، بائیں اللہ، ابو بکر میں اللہ، عمر میں اللہ، علی میں اللہ۔ ایسے لوگوں کو بتائیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ العرش علی الماء، عرش پانی پہ ہے، واللہ فوق العرش ولا یخفى علیہ شیء من اعمالکم، اور اللہ تبارک و تعالی عرش پہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر تمہارا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، جن کو 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چلے ہاں جی غوث پاک بھی کہتے ہیں، صحیح کہا ہے آپ نے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پیارے بھائیو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے نام کی آپ 11ویں تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کو آپ غوث اعظم بھی کہتے ہیں، تو اپنے غوث اعظم کی بات یا مان لیں، ہم تو ان کو محدث مانتے ہیں، فقیہ مانتے ہیں، اللہ والے انسان مانتے ہیں، محدث بغداد مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عالم فاضل آدمی تھے۔ تو اللہ کہاں ہے اس معاملے میں؟ ان کی مان لیں، غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھیں۔ اگر میں ابن قیم کی الصواعق المرسلہ آپ کے سامنے کھول کے پڑھوں، امام صاحب نے تو انبار لگا دی ہیں الاستواء علی العرش کے کہ اللہ پاک عرش پر مستوی ہے۔ یقین مانے درجنوں نہیں سینکڑوں دلائل دیے ہیں، سینکڑوں دلائل۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ نہیں وصف بیان کرنا چاہیے کہ فی کل مکان، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی السماء علی العرش، آسمانوں پر اپنے عرش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ واضح الفاظ میں ان کی کتاب غنیت الطالبین میں بات موجود ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، لوگوں نے بڑی بڑی تعویلات باطلہ کی ہیں اور کسی نے انکار کیا ہے اور کسی نے اپنی من چاہی تعویل۔ ایک مفوضہ بھی ہے، جیسے یہ ہے نا جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، اس طرح مفوضہ وہ تفویض کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات والی آیات ہے نا، الفاظ لیے جائیں گے
لیکن الفاظ بلا معنی لیے جائیں گے، وہ معنی اللہ کی سپرد کر دیں کہ ان کے کیا معنی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات جن آیات میں آئی ہیں، احادیث میں آئی ہیں، وہ الفاظ بھی برحق ہیں، ان کا معنی بھی برحق ہے، اور اس کی صفت بھی برحق ہے، اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام میں لوگوں نے بڑی تعویل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں لیکن بغیر صوت اور حروف کے فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں حروف بھی نہیں ہے اور آواز بھی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کلام کی دو قسمیں بنا دی یار، ظلم دیکھو بھئی، تم پر وہی آتی ہے، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کلام میں نفسی فرماتے ہیں، کلام میں لفظی نہیں فرماتے۔ بھئی یہ تقسیم آپ نے کہاں سے لے لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ لوگ کیا کھیل کھیلتے رہے، خدا کی قسم کیسے شیطان نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، کیسی کیسی خطرناک باتیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام میں نفسی فرماتے ہیں، اس کی آواز نہیں ہے، حروف نہیں ہے، بولتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن پاک میں واضح ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ۔ کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اذا حب اللہ عبدا نادى جبریل، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتے تو اللہ کس کو آواز دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کے حروف بھی ہے، صوت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں۔ یہ بھی آپ بخاری میں پڑھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ بندے کے دائیں بھی اعمال ہوں گے، بائیں بھی اعمال ہوں گے، آگے جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے آخر میں آتا ہے، ایک کھجور کے عوض بھی اگر صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو میرے صحابہ بچا لو۔ اللہ ہم کلام ہوگا اپنے بندے سے۔ اچھا ایسے بیوقوف لوگ ہیں، وہ یہ نا جب شیطان کھیلتا ہے بندے کے ساتھ تو کیسے کھیل جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں نہیں کہیں کہ اللہ بھی کلام کرتا ہے، بندہ بھی کلام کرتا ہے، یہ بندوں کے ساتھ پھر مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آ جائے گی۔ اور بھائی تشبیہ کیسے لازم آ جائے گی؟ تشبیہ تو تب لازم آئے گی جب ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام بندوں کی کلام کی مانند ہے، یا ویسے ہی اللہ کلام کرتے ہیں جیسے بندے کلام کرتے ہیں۔ یہ تو ہم کہتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام جیسی کسی کی کلام، پھر جی تشبیہ لازم ہوگی۔ ظاہر ہے پھر جب کلام ہونا، سنیے ان کی خرافہ سنیے، پھر اس کے لیے ہونٹ بھی چاہیے، اس کے لیے زبان بھی چاہیے، اس کے لیے حلق بھی چاہیے۔ بیوقوف لوگ یہ اپنی طرف سے باتیں بنا لی۔ ہم مشبہہ نہیں ہیں، ہم تشبیہ نہیں دیتے، ممثلہ نہیں ہے، ہم تمثیل مثال بھی نہیں دیتے۔ اور میں آپ کو درجنوں مثالیں قرآن و حدیث سے دے سکتا ہوں۔ یہ کالم بخاری شریف میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے کبھی کبھی نوالے سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی۔ تو مجھے بتایا نوالے کے ہونٹ ہے، حلق ہے، زبان ہے۔ آپ نے روایات نہیں سنی کہ درخت نبی علیہ السلام کو کیا کرتے تھے؟ اب اس کے ہونٹ ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام کریں گے، بندوں کا حساب کا معاملہ ہوگا، ایسی درجنوں روایت، لیکن اس کی بھی تعویل ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی بے مثال ہے۔ سارے میرے پیارے بھائی بولے اللہ کی صفات بھی۔ آپ وہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، یقین مانے ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں 70 سے 80% لوگوں کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کی ذات کا ہی نہیں پتا، عجیب منہ شگافیاں ہیں، ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہمارا وہی نظریہ موقف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات، ہم اللہ کی صفات کے بارے میں بھی وہی کلام کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی۔ اور آخر میں چند منٹس میں آپ کے سامنے صفات سلبیہ کا ذکر کر دیتا ہوں، یعنی وہ صفات کے جن کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے نفی کرنی ہے، وہ نقص والی صفات ہے، وہ عیب والی صفات ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ آتی، اونگ کی نفی، نیند آتی اللہ تبارک و تعالیٰ، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ موت سے پاک ہے، حی ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، جب کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا، ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ حی ہے، حی قیوم ہے، قیم السماوات والارض ہے۔ جہل کی نفی کرنی ہے، اللہ علام الغیوب ہے، عالم ہے، علیم ہے، علام ہے، اللہ تعالیٰ سے
ظلم کی نفی کرنی ہے. وما ربک لا یضل ربی ولا ینسى، اللہ نسیان سے پاک ہے، ہمارا اللہ بھولتا. تو جب کوئی بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پہ غور کرتا ہے، اسماء پہ غور کرتا ہے، تو یقین مانے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے مالا مال ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کی صفات، جو صفات ذاتیہ ہیں، فعلیہ ہیں، سلبیاں ہیں، خبریاں ہیں، تمام کے بارے میں اہل السنہ، اہل الحق اور اہل الحدیث کا جو منہج ہے، عقیدہ ہے، عین کتاب و سنت کے مطابق ہے. اسی میں ہی عافیت ہے، اسی میں ہی سعادت ہے. سیدہ زینب کی مجھے بات یاد آئی ہے، بخاری شریف سے آپ کو سنا دیتا ہوں. سیدہ فرماتی تھیں، بلکہ نا وہ ناز کیا کرتی تھی ازواج مطہرات پر، ناز کیا کہتی تھی زوجکن اہالیکن، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہتی ہے تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی ہیں، اور میری شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتویں آسمان کے اوپر سے کی. ایسے واضح عقیدے ان کو بھی دھندلا سا کر دیا ان لوگوں نے. اور یہ ہے وہ بغاوت اور انحراف کتاب و سنت سے اور منہج سلف صالحین سے. تو انشاءاللہ الرحمن جو کل کا ہمارا آخری سبق ہوگا وہ انتہائی اہم ہوگا، آخری باتیں ہوں گی، نتیجہ خیز باتیں ہوں گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ یہ جو 7 راتیں تقریباً آدھ گھنٹہ 35 منٹ ہم اپنے اللہ کی محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بے چین اور بے قرار کر دے، چنتا لگی رہے ہمیں اس کو راضی کرنے کی، اس کی محبت کو پانے کی، تلاش کرنے کی. تو بڑی اہم ترین اور ضروری باتیں انشاءاللہ میں کل اللہ کے فضل سے آخری سبق میں کروں گا. کل بھی انشاءاللہ انعامات کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ابھی آپ تشریف رکھیں. ہمارے پیارے بھائی ماشاءاللہ یہ لوگ دین سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے انعامات لے کر آئے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ بڑے مختصر اور آسان آپ سے سوال کیے جائیں گے. سارے بھائی تشریف رکھیں، جو جواب دے گا ان کے لیے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انعام انشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت